الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما جناب عبد المحسن صاحب عالم دین کا اور معزز ناظم جلسہ جناب ذاکر صاحب کا، سامعین میں موجود علماء کرام اور میرے بزرگوں کا، نوجوانوں کا اور میری ماں اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے ایڈورٹائز دیکھا ہے، اسلام امن کا پیغام، یا ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اسلام کے تعلیمات میں ہے امن کا پیغام۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے تعلیمات میں امن کا پیغام ہے۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو دہشت گردی کے واقعات ایک طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آئے دن اخبارات کی سرخیاں دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردی کے الفاظ سے آپ کو آراستہ نظر آ رہی ہیں۔ کہیں پر جلتی ہوئی لاشیں، کہیں پر بلکتے ہوئے بچے، کہیں پر تڑپتے ہوئے انسان، کہیں پر آہو بکا کرتی ہوئی مائیں، اور کہیں پر اجڑے ہوئے آشیانے، اور کہیں پر پراخچے اڑے ہوئے مکانات اور نشیمن۔ یہ وہ خبریں ہیں اور یہ وہ تصویریں ہیں جو آپ اخبارات میں اور ہم اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں اور خاص طور سے ہندوستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں، قریب میں بمبئی کا واقعہ پیش آیا، یا دور اگر جاتے ہیں تو فلسطین کے ہمیں واقعات ملتے ہیں، یا ذرا درمیان میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے بغداد کی کچھ تصویریں سامنے آتی ہیں۔ کوئی بھی انصاف کرنے والا انسان، کوئی بھی معصوموں کو پسند کرنے والا انسان، کوئی بھی انسانیت رکھنے والا انسان کبھی بھی ایسے واقعات کو ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ وہ نہیں چاہے گا کہ اس طریقے سے انسان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو جائے۔ ایسے وقت پر ضروری ہے کہ کچھ ٹائم ہم اپنا نکالیں اور ایک مجلس قائم کریں اور بتا دیں دنیا کے میڈیا کو کہ اسلام کے تعلیمات میں یہ قرآن مجید جو کہ سلیبس آف پیس ہے، کہ یہ قرآن مجید جو سلیبس آف ہیومینٹی ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس کے اندر امن کا وہ پیارا انداز بتایا گیا ہے کہ دنیا کی ساری دہشت گردی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور یہ پروگرام اس لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ ہم یہ مسلمان اس ملک ہندوستان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی وفاداری کرنے والے ہیں، تبھی ہم یہی ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ ملک جو کہ فی الوقت بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، ایسے وقت پر اگر اس ملک میں دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں، کہیں معصوموں کو مارا جاتا ہے، اس سے اس ملک کا بھی نقصان ہوگا، انسانیت کا بھی نقصان ہوگا، اور مذہب کے چاہنے والوں کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فی الوقت ہندوستان دنیا کا تیز ترین ترقی کرنے والا ملک ہے۔ ایسے وقت پر یہ دہشت گردی کے واقعات ہندوستان کے ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے تاکہ دہشت گردی کے واقعات کم سے کم یا بالکل ختم ہو جائیں، تاکہ اس ملک کو ترقی ملے اور مسلمانوں کا جو پیغام ہے وہ دنیا کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس ملک کی جو ترقی ہے، اگر آپ میں تھوڑے سے پوائنٹ یا تھوڑے شماریات، تھوڑے سے اسٹیٹسٹک اگر آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان فی الوقت کتنا
ترقی کرنے لگا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری کو لیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، یا اسی طریقے سے اگر آپ ناسا، یعنی وہ مقام جہاں پر امریکہ کا، جہاں پر ریسرچ اور انوینشن، ایجادات، اکتشافات ہوتے ہیں، ناسا کمپنی میں ٹائمز انڈیا کے مطابق، یعنی انڈیا ٹائمز کے مطابق مارچ 11 کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ فی الوقت ناسا میں 33% یعنی 33% جو ناسا کے اندر سائنسدان پائے جاتے ہیں وہ پورے کے پورے بلانگس ٹو انڈیا، انڈیا کے رہنے والے ہیں پورے۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ 1% یعنی کہ 1/3 ایک ثلث سائنسدانوں کی تعداد انڈیا سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اور جو ہندوستانیوں کے پاس نوجوانوں کی ٹیم پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو نوجوانوں کی ٹیم پائی جاتی ہے، ہندوستان میں ہیومن ریسورس یا ہندوستان میں جتنے نوجوان ہیں، امریکہ کی پوری آبادی ملا کر جتنی تعداد ہوتی ہے اتنی تعداد تو ہندوستان کے صرف نوجوانوں کی ہے۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ جس ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر نوجوان پائے جائیں گے، کیا یہ ملک دوسروں کی نگاہ میں کھٹک نہیں سکتا؟ کیا کوئی اور اس ملک کی ترقی میں کہیں رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے؟ ایسے وقت پر ایک مسلمان امن کا پیغام بہترین طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کو قرآن مجید پسند نہیں کرتا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بش صاحب نے جب انڈیا کا انہوں نے دورہ کیا، ہندوستان کا جب بش صاحب نے دورہ کیا تو 22 فروری 2006 کی رپورٹ کے مطابق، اور یہ وائٹ ہاؤس سے ڈائریکٹ وہاں کی سیکریٹری نے جو رپورٹ پیش کی 22 فروری 2006 کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ بش صاحب نے کہا کہ میں نے انڈیا کا دورہ کیا ہے اور میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کے ذریعے سے جتنی انکم ہو رہی ہے، پیٹرول کے ذریعے سے جتنی دولت کمائی جا رہی ہے، اب سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ دولت اور کمائی کا ذریعہ ہے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور یہ ہندوستان کو ہاتھ لگ چکی ہے کیونکہ ہندوستان کے پاس نوجوان ہیں جو آسانی سے سافٹ ویئر سمجھ رہے ہیں، یہاں کے لوگ انگلش آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ چائنا والوں کے پاس پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر نوجوان تو زیادہ ہے لیکن انگلش سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہندوستان کے جو نوجوان ہیں وہ انگلش بھی سمجھ رہے ہیں، آئی ٹی پی سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو ہمارے لیے پہلے پیٹرول ٹکر تھا، لیکن اب ہمارے لیے ٹکر ہے ہندوستان، بہت جلد ہمیں ہندوستان کے لیے بھی تیاری کرنی۔ یہ وہ کچھ الفاظ ہیں جو اپنے اندر کچھ معنی رکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج دنیا یہ بات ماننے لگی ہے کہ ہندوستان تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والا ایک ملک ہے، اور یہ بات دا ڈسکوری آف انڈیا میں جواہر لال نہرو صاحب نے بہت پہلی بات یہ کہہ دی تھی کہ انڈیا ایک بہت ہی امیر ملک ہے، اس کی جو زمین ہے بہت امیر ملک ہے۔ جب وہ کشمیر گئے آ کر انہوں نے دیکھا تو یہاں پر بے شمار ریسورسز پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان یہاں کی زمین ایک امیر زمین ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے بہت ہی غریب ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہاں پر دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں، یہاں پر مذہب کے نام پر فسادات پیش آتے ہیں، یہاں پر غلط سیاستدان اپنے غلط چالوں کے ذریعے سے یا میڈیا والے اپنے غلط خبروں کے ذریعے سے یہاں پر آسانی سے انتشار کر دیتے ہیں، نتیجے میں ہندوستان کے ڈیولپمنٹ کو دھکا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو کیوں بتائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس ٹاپک کو میں نے چنا ہے یا جس ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ فی الوقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ اس وقت پر جبکہ ہندوستان تیزی سے ترقی کرتا جا رہا ہے، ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کو اگر سب سے آگے بڑھ کر کنڈم کرنے پر اگر ابھارتا ہے تو وہ ہے ہمیں قرآن مجید ابھارتا ہے۔ اور کہ قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کیوں ابھارتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر امن کا پیغام، اور یہ قرآن مجید کے پیش کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ اورینٹلس یا میڈیا یا کتابیں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو جتنے اہم اسلام کے پوائنٹس ہیں، اسلام، قرآن مجید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 پوائنٹس پر
60,000 سے زیادہ کتابیں خلاف میں لکھی گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے خلاف، اسلام کے تعلیمات کے خلاف، اور قرآن مجید کے آیتوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں صرف 150 سال کے اندر۔ کس نے کہا؟ یہ ایڈورڈ سیڈ نے یہ بات کہی ہے 17 اپریل ٹائمز میگزین جو امریکہ سے نکلتا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق۔ یعنی آپ تعجب کریں گے 150 سال میں 60,000 کتابوں کا مطلب نکلا ہے پونے 2 دن میں 2 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اسلام کے ڈیفنس میں ہم نے ایک دن میں ایک کتاب لکھی؟ اسلام کے ڈیفنس میں، اسلام کے دفاع میں ہم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ آج ہم کو ٹائم ہے اختلافی مسئلوں پر بولنے اور اختلافی مسئلوں پر کتابیں لکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ مسلکوں کے جھگڑوں اور جماعتوں کے جھگڑوں اور آپس کے سیاستدانوں پر کتابیں لکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اسلام کے لیے خالص ڈیفنس کرنے کے لیے آج نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس سیڈیز اویلیبل ہے، نہ ہمارے پاس کتابیں اویلیبل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی محنت اور قربانیوں کو قبول فرمائے کہ جو آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آپ تشریف لائے، کیونکہ یہ ٹاپک بھی اہم ہے اور اس وقت پر آپ کو یقیناً کریڈٹ پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس نیک کام کے لیے جمع ہوئے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چونکہ ہم نے تعارف نہیں کروایا، نتیجے میں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ تصویریں بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کارٹونز پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ سوال بعد میں آئے گا، لیکن آخر ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دینے میں کمی کیوں کی؟ یہ پہلے سوال پہلے آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے نام پر جو گستاخیانہ الفاظ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا اگر تعارف ہو جائے تو پھر کوئی دنیا کا انصاف پسند آدمی جرت